بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی کثرت یہ بندے کو مقام ولایت پر پہنچا دیتی ہے، یہ بندے کو اولیاء کرام کی جماعت میں داخل کروا دیتی ہے، یہ بندے کو اللہ کے ہدایت یافتہ اور مغفرت یافتہ بندوں میں شامل کروا دیتی ہے، یہ بندے کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنا دیتی ہے اور بندے کو اللہ کا مقرب بندہ بنا دیتی ہے۔ آپ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ ان کی حالات زندگی پڑھیں، آپ دیکھیں کہ انہیں ولایت کا مرتبہ کیسے حاصل ہوا، ولایت کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا، مقام ولایت پر کیسے پہنچے، اللہ کے مقرب بندے کیسے بنے۔ آپ بڑے بڑے اولیاء کرام کو پڑھیں، آپ فضیل بن عیاض کو پڑھیں، آپ بشر حافی علیہ رحمہ کو پڑھیں، آپ مالک بن دینار کو پڑھیں، آپ امام اعظم کو پڑھیں، آپ غوث اعظم کو پڑھیں، آپ حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ تعالی کو پڑھیں، آپ حضرت بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ تعالی کو پڑھیں، آپ داتا صاحب کو پڑھیں، آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کو پڑھیں، آپ حضرت امام شیرانی رحمۃ اللہ تعالی کو پڑھیں، آپ حضرت ابو المواب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی کو پڑھیں، آپ حضرت محمد بن سلیمان جزوری رحمۃ اللہ تعالی کو پڑھیں، آپ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی کو پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ مقام ولایت پر کیسے پہنچے، ولایت کا مرتبہ ان کو کیسے ملا، اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے کیسے بنے۔ تو ایک چیز جو ان کے اوراد و وظائف میں بکثرت ملے گی وہ ہوگی اللہ کا ذکر اور درود پاک کی کثرت، اور یہ درود پاک بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں نا تو ہمیں متعدد ایسے بزرگ ملتے ہیں جو ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ درود پاک کی کثرت کرنے کے سبب ملا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹا یاد رکھنا، درود پاک کی کثرت کبھی نہ ترک کرنا، ساری زندگی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا کہ ہم نے جو کچھ بھی پایا ہے یہ سارا کا سارا درود پاک کی برکت سے حاصل ہوا ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی پایا ہے خواہ وہ دنیاوی انعامات ہوں یا اخروی انعامات، یہ سارا کا سارا درود پاک کی کثرت سے حاصل ہوا ہے۔ اس لیے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین آیت درود کو ولایت کا سر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا تو اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، حضور کی توجہ اور قرب خاص نصیب ہوتا ہے، اور جس سے حضور کی توجہ نصیب ہو گئی، جسے حضور کا قرب خاص نصیب ہو گیا تو اسے مقام ولایت عطا کر دی جاتی ہے۔ تو ولایت کا جو منبع و مرکز ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو درود پاک کی کثرت کے ذریعے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص حاصل کرتا ہے، اور اس کی برکت سے مقام ولایت پر پہنچ جاتا ہے، اور پھر اسے وہ برکات ملتی ہیں کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی 75 مرتبہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت سے نوازے گئے، سر کی آنکھوں سے آقا کا دیدار کیا۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ کو 75 مرتبہ بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ حضور اگر کوئی شخص ایک مرتبہ بھی خواب میں حضور کو دیکھ لے وہ بڑا خوش قسمت تصور کیا جاتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب تصور کیا جاتا ہے، اور آپ کو 75 مرتبہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اب عمل کون سا ایسا پڑھتے ہیں، آپ وظیفہ ایسا کون سا پڑھتے ہیں کہ جس کی بدولت حضور نبی کریم نے آپ پر اتنی زیادہ کرم نوازی فرمائی ہے؟ تو سنیے حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں اور تو کوئی خاص عمل نہیں، اور تو کوئی خاص وظیفہ نہیں، ہاں میں نے اپنی ساری زندگی کثرت سے درود پاک پڑھا ہے، میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ ہوتی ہے درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر انعامات کی بارشیں۔ حضرت ابو المواب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی آپ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے فرمایا اے شاذلی تم بروز قیامت ہمارے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وجہ سے، کس سبب مجھ پر یہ احسان ہوا، مجھ پر یہ کرم نوازی ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ تم کثرت سے ہماری ذات مبارکہ پر درود پاک کی کثرت کرتے ہو، تم کثرت سے ہم پر درود پاک پڑھتے ہو۔ یہ درود پاک کی کثرت کا ہی بدلہ اور درود پاک کی کثرت کی ہی برکت ہے کہ تمہیں بروز قیامت یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوگا۔
تو درود پاک کی کثرت یہ بندے کو اللہ کا مقرب بنا دیتی ہے. بس یہ ہے کہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرے، گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے، فرائض و واجبات و سنن کی پابندی کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ. حضور نبی پاک علیہ السلام کے احسانات، آپ کی شان و عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک کی کثرت کریں. صبح دوپہر شام، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک ہی آپ کا محبوب وظیفہ ہونا چاہیے. درود پاک کے رنگ میں رنگ جائیں. درود پاک کی کثرت ہی آپ کا محبوب وظیفہ ہو جانا چاہیے، محبوب وظیفہ بن جانا چاہیے. پھر ایک دن آئے گا کہ آپ پر بھی وہ کرم نوازی ہوگی کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہمیں بھی اپنے اولیاء کرام کی جماعت میں داخل فرمائے.